محترم دوستو السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شک اللہ تعالیٰ اس شخص کو جہنم پر حرام کر دیتا ہے جو محض اللہ کی رضا کی خاطر لا الہ الا اللہ کہتا ہے۔ کلمہ طیبہ پڑھنے والے شخص کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مکمل وضو کرنے کے بعد یہ دعا پڑھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وہ جس سے چاہے اس میں داخل ہو جائے۔ کلمہ طیبہ اتنا عظیم ہے کہ اگر اس کا 7 آسمانوں اور 7 زمینوں سے وزن کیا جائے تو اس کا وزن زیادہ ہوگا، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب حضرت نوح علیہ السلام کی موت کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے کو وصیت کی اور فرمایا، میں تمہیں 2 باتوں کا حکم دیتا ہوں اور 2 باتوں سے منع کرتا ہوں۔ میں تمہیں لا الہ الا اللہ کے پڑھنے کا حکم دیتا ہوں، کیونکہ اگر اس کا 7 آسمانوں اور 7 زمینوں سے وزن کیا جائے تو لا الہ الا اللہ کا وزن زیادہ ہوگا، اور اگر 7 آسمان اور 7 زمینیں کسی بند دائرے میں ہوتے تو لا الہ الا اللہ انہیں تباہ کر دیتا۔ اور میں تمہیں سبحان اللہ و بحمدہ کے پڑھنے کا بھی حکم دیتا ہوں، کیونکہ یہ ہر چیز کی دعا ہے اور مخلوق کو اسی کے ذریعے رزق دیا جاتا ہے۔ اور میں تمہیں شرک اور تکبر سے منع کرتا ہوں۔ یہ کلمہ سب سے افضل ذکر ہے اور اس کا اجر و ثواب سب سے زیادہ بڑھایا جاتا ہے، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص دن میں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر 100 مرتبہ پڑھے تو یہ اس کے لیے 10 غلاموں کو آزاد کرنے کے برابر ہے۔ اس کے لیے 100 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں اور اس کے 100 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور یہ دعا شام ہونے تک اس کے لیے شیطان کے سامنے قلعہ بنی رہتی ہے، اور کوئی شخص اس سے افضل عمل نہیں کر سکتا مگر یہ کہ وہ اس سے زیادہ عمل کرے۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ اسی عظیم کلمہ کے فضائل اور اس پر ایمان لانے کی شرائط کو تفصیل سے بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس کلمہ کو سمجھنے اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق دے۔ دوستو، کتاب و سنت میں اس کلمہ طیبہ کے عظیم فضائل ذکر کیے گئے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس کلمہ کو کلمہ طیبہ کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے کلمہ طیبہ کی کیسی مثال دی ہے؟ وہ اس عمدہ درخت کی مانند ہے جس کی جڑ زمین میں مضبوط ہو اور جس کی شاخ آسمان میں ہو۔ کلمہ طیبہ سے مراد لا الہ الا اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے اسی کلمہ کو تمام رسولوں کی دعوت کا خلاصہ قرار دیا ہے۔ یہ کلمہ اتنا عظیم ہے کہ اس کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں، بلکہ یہ تمام پردوں سے تجاوز کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ تک پہنچ جاتا ہے، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی بندہ جب پورے اخلاص کے ساتھ اور کبیرہ گناہوں سے بچتے ہوئے لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، یہاں تک کہ یہ کلمہ عرش تک پہنچ جاتا ہے۔ یعنی جو شخص یہ کلمہ پڑھتا ہے اس کے معافی کو اپنے دل کی گہرائیوں میں اتارتا ہے اور اس کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے تو اس کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان فاصلے سمٹ جاتے ہیں اور اس کا تعلق براہ راست اللہ تعالیٰ سے قائم ہو جانا ہے۔ یہ کلمہ دنیا و آخرت کی پریشانیوں سے نجات کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ اسی لیے حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں اسی کلمہ کے ساتھ دعا کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ پھر انہوں نے اندھیروں میں پکارا، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے اور میں ہی قصوروار تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تب ہم نے ان کی دعا قبول کر لی اور انہیں اس غم سے نجات دی، اور اسی طرح ہم ایمان والوں کو بھی نجات دیا کرتے ہیں۔ اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مسلمان اس دعا کے ساتھ کسی بھی چیز کے بارے میں دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے یقیناً قبول کرتا ہے۔ لہذا جو شخص اس کلمہ کو پڑھتا ہو اور اس پر ایمان لانے کا دعویٰ کرتا ہو، وہ مشکلات اور پریشانیوں میں صرف اللہ تعالیٰ کو پکارے، وہ یقیناً اس کی پریشانیوں کو ختم کر دے گا اور مشکلات و مصائب کو ٹال دے گا۔ یہی کلمہ وہ عہد ہے کہ جس کے ذریعے شفاعت کی سعادت نصیب ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اس دن کوئی بھی کسی کی سفارش نہ کر سکے گا مگر جس نے رحمان سے عہد لیا ہو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ اس عہد سے مقصود لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا ہے، جس کے ذریعے انسان اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ ہر قسم کی طاقت و قدرت کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، اور یہی کلمہ ہر تقویٰ کی جڑ ہے۔ محترم دوستو، شفاعت کسی کی ملکیت نہیں اور نہ ہی کوئی اس شخص کا اختیار رکھتا ہے۔ شفاعت کا مالک تو اللہ تعالیٰ ہی ہے، فرمان الہی ہے۔ کہہ دیجئے کہ سفارش پوری کی پوری اللہ ہی کے اختیار میں ہے، لہذا کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر شفاعت نہیں کر سکے گا۔
حتیٰ کہ امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جب اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے تو آپ شفاعت کریں گے، جب آن حضور اللہ کی اجازت کے بغیر شفاعت نہیں کریں گے تو ان سے کمتر کوئی بھی شخص چاہے وہ کتنا بڑا ولی یا امام کیوں نہ ہو، وہ کسی کے حق میں اللہ کی اجازت کے بغیر کیسے شفاعت کر سکے گا؟ اور شفاعت صرف انہی لوگوں کو نصیب ہوگی جنہوں نے ایمان باللہ اور اتباع رسول کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے اس کا عہد لے رکھا ہے، اور یہی وہ لوگ شفاعت کے مستحق ہوں گے جنہیں اللہ تعالیٰ شفاعت کے لیے پسند فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اور وہ صرف اسی کے حق میں سفارش کر سکیں گے جس کے لیے اللہ راضی ہوگا، بلکہ روز قیامت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی اسی شخص کو نصیب ہوگی جس نے دنیا میں اس کلمہ طیبہ کا اقرار کیا ہوگا، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، قیامت کے دن لوگوں میں سب سے بڑا خوش نصیب کون ہوگا جس کے حق میں آپ شفاعت کریں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، اے ابو ہریرہ، مجھے یقین تھا کہ اس بارے میں تم ہی سوال کرو گے کیونکہ تمہیں احادیث سننے کا زیادہ شوق رہتا ہے، تو سنو، قیامت کے دن میری شفاعت کی سعادت اس شخص کو نصیب ہوگی جس نے اپنے دل کی گہرائیوں سے اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہا۔ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ جہنم سے نجات پانے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، جیسا کہ ایک حدیث میں وارد ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مؤذن کو یہ کہتے ہوئے سنا، اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جہنم کی آگ سے نجات پا گئے۔ اس حدیث کے راوی حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا تو وہ مؤذن بکریوں کا چرواہا تھا۔ یہی کلمہ وہ حقیقی رابطہ ہے جس پر تمام صحیح مسلمان اکٹھے ہو سکتے ہیں۔ اسی کلمہ کی بنا پر وہ دوستی اور دشمنی کرتے ہیں، اور اسی کے ساتھ وہ محبت کرتے ہیں، اور اسی کے انکار کی وجہ سے وہ انکار کرنے والوں سے بغض رکھتے ہیں، اور اسی کی وجہ سے اسلامی معاشرہ ایک جسم کی طرح اور سیسہ پلائی ہوئی دیوار کی مانند ہوتا ہے کہ جس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو مضبوط بناتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے، ایک دوسرے پر ترس کھانے اور شفقت کرنے میں مومنوں کی مثال ایک جسم کی ہے۔ جب اس کا ایک بازو بیمار ہوتا ہے تو اس کے لیے باقی تمام اعضاء بھی بیمار اور بیدار رہتے ہیں۔ تو مومنوں کے درمیان ایک دوسرے سے اتنا اچھا سلوک اور اتنی ہمدردی صرف کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کی بنا پر ہوتی ہے۔ کلمہ طیبہ ایمان کے شعبوں میں سب سے اعلیٰ شعبہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، ایمان کے 70 یا 60 سے زیادہ شعبے ہیں، سب سے افضل شعبہ لا الہ الا اللہ کہنا ہے، اور سب سے کمتر شعبہ راستے سے کسی تکلیف دہ چیز کو دور کرنا ہے، اور حیا ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ یہی وہ عظیم کلمہ ہے کہ جس کے ساتھ اسلام کی طرف دعوت کا آغاز ہوتا ہے۔ جیسا کہ ابو طالب کی وفات کا وقت آیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ابو جہل اور عبداللہ بن ابو امیہ بھی اس کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے چچا جان، آپ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیں، کیونکہ یہ ایسا کلمہ ہے کہ جس کی بنا پر میں اللہ کے ہاں آپ کے حق میں گواہی دوں گا۔ اس پر ابو جہل اور عبداللہ بن ابو امیہ کہنے لگے، اے ابو طالب، کیا تم عبد المطلب کے دین کو چھوڑ دو گے؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اسے لا الہ الا اللہ پیش کرتے رہے اور ہر مرتبہ اپنی پہلی بات دہراتے رہے، لیکن ابو طالب نے کہا وہ دین عبد المطلب پر قائم ہے، اور اس نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے سے انکار کر دیا۔ دوستو، یہ اس کلمہ طیبہ کے بعض فضائل تھے جو ہم نے قرآن و حدیث کی روشنی میں ذکر کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس عظیم کلمہ کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔